إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے چاہنے والے قرآن و حدیث کے شیدائی اور فدائی اور جانثار میرے گراں قدر مشاہدین و مشاہدات، کل کا درس شاید تقریر ہو گئی تھی، ہونا چاہیے درس، اور یہ دروس ہی کا سلسلہ رہتا ہے سمجھنے سمجھانے کا۔ عنوان تھا دلیل سے مت بھاگو، دلیل تو دینا ہی ہوگا، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ باتیں فائدے سے خالی نہیں ہوں گی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم ایک مزید دلیل دیں گے۔ کل قرآن پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ دلیل کی پیروی کرتے تھے، وہ دلیل کو تلاش کرتے تھے، وہ دلیل کا سوال کرتے تھے، صحیح دلیل کو وہ قبول کرتے تھے، دلائل کی تحقیق کرتے تھے۔ یہ باتیں کل کے درس میں بتائی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ جوڑ کے ایک اور آج حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی روش پر کیسے چل رہے تھے۔ سلف صالحین اور خیر القرون کا زمانہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی میں ہیں، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، جنہیں قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، تو ان کا طریقہ دلیل کے معاملے میں کیا تھا۔ آج ہم لیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 374۔ اس میں حسین ابن عبد الرحمن، حسین حا صاد یا نون، سین سے نہیں ہے، صاد سے ہے، حسین ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا، تابعی ہیں۔ سعید ابن جبیر پوچھتے ہیں اپنے درس میں اپنے طلباء سے، ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، کہ تم میں سے کس نے کل رات ٹوٹتے تارے کو دیکھا؟ کل رات، گزشتہ رات تارا ٹوٹا تھا، کس نے دیکھا؟
حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے کل رات ٹوٹتے تارے کو دیکھا تو تھا، لیکن میں رات جو جاگ رہا تھا اس وجہ سے نہیں کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا، میں قیام اللیل کر رہا تھا، میں صلاح نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اس وجہ سے میں کل جاگ رہا تھا، میرے جاگنے کی وجہ یہ تھی. تو سعید ابن جبیر نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، جب بچھو نے ڈنک مار دیا تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دم کروایا، جھاڑ پھونک کروایا. سعید ابن جبیر نے کہا جھاڑ پھونک کروانا ایک دینی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے. ما حملک علی ذلک، کیا دلیل تھی تمہارے پاس کہ جھاڑ پھونک کروانا چاہیے؟ کس دلیل کی بنیاد پر تم نے یہ کام کیا کہ بے دلیل کر لیا؟ دین ہے، دین دلائل سے چلتا ہے. دین میں دلیل کیا ہے انشاءاللہ ہم اس پر آگے بات کریں گے، لیکن دلیل کا مطالبہ پہلے. قابل قبول دلیل کیا ہے، دلیل مقبول کیا ہے، اور دلیل مردود کیا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ کون سی دلیل قبول، کون سی دلیل رد. دلیل مقبول اور دلیل مردود، دلیل کی دو قسمیں ہیں، لیکن دلیل ہونا چاہیے. اور دلیل مقبول ہے تو بات بھی آپ کی قبول ہے، دلیل مردود ہے تو آپ کی بات بھی مردود ہے. تو بہرحال انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے، تمہیں بچھو نے ڈنک مارا، تمہیں زہریلے جانور نے کاٹا، تم نے کیا کیا اور کیوں کیا، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا حدیث حدثناہ الشعبی، ایک حدیث تھی میرے پاس جس حدیث کی بنیاد پہ میں نے یہ دم جھاڑ کروایا تھا. اس حدیث کے راوی امام شعبی ہیں. دلیل میں کیا پیش کی؟ حدیث. اور اس کے بعد حدیث کی سند بیان کی کہ یہ حدیث کہاں کی ہے، کس نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں اس حدیث کو امام شعبی نے بیان کیا. تو پھر استاد نے پوچھا اور شعبی نے بیان کیا کیا؟ کہا انہوں نے بیان کیا کہ ان سے بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رقیۃ الا من عین او حمہ، جھاڑ پھونک نہیں کروا سکتے مگر نظر بد لگ جائے یا کسی زہر کا اثر ہو جائے. تو نظر بد پر اور زہر کے اثر ہونے پر جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں. کہا یہ حدیث تھی اس لیے میں نے ایسا کرنا. آگے حدیث لمبی ہے لیکن ہم اس میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ سلف کا طریقہ کیا تھا. کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے سلف دلیل ڈھونڈا کرتے تھے اور پھر دلیل کے مطابق چلا کرتے تھے. اگر دلیل ٹکرا جائے، دو دلائل ٹکرا جائیں، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے جب ان سے کہا کہ تم نے جھاڑ پھونک کروا لیا دوسرے سے، تو یہ تم نے دلیل بتائی، لیکن سنو، تم نے جو دلیل سنی تھی اس کے مطابق کر لیا، اچھا کر لیا. قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس نے دو دلیل سن رکھی تھی اس کے مطابق اس نے عمل کر لیا، اس نے بالکل اچھا کیا. احسنا، اچھا کیا، بہتر کیا، کوئی غلطی نہیں کی، دلیل کے مطابق چلا ہے، دلیل کے مطابق عمل کیا ہے، حدیث کے مطابق عمل کیا ہے، غلطی نہیں کی. لیکن سنو، میں اس سے اچھی حدیث بتاتا ہوں. اس سے اچھی حدیث کا مطلب دونوں اگر حدیث صحیح ہے تو ایک دوسرے سے
تقابل نہیں ہے، مقصود عمل ہے، ایک عمل میں اس سے زیادہ فضیلت والی بات بتائی گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھ سے ایک اور حدیث سنو، ولیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بیان فرمائی، اور اس کے بعد وہ لمبی حدیث انہوں نے بیان کی، جس میں آخر میں یہ ہے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہ کروائیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ نے جھاڑ پھونک والی حدیث سن رکھی تھی، حدیث پہ عمل کیا، اب آپ کو یہ حدیث معلوم ہوئی کہ جھاڑ پھونک نہ کرواؤ تو آپ کو درجہ ملے گا، بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ اب اگر آپ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر آپ جھاڑ پھونک کروا لیتے ہیں تو یہ فضیلت نہیں ملے گی، اور وہ کرنا جائز ہے۔ جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے اگر شرعی شرائط کے مطابق ہو، لیکن اگر کوئی یہ فضیلت چاہتا ہے کہ بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائے تو پھر اسے یہ حدیث پیش نظر رکھنا چاہیے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال سلف دلیل کو تلاش کیا کرتے تھے اور دلیل پر چلا کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد انہیں جنت میں رکھا، جنت میں ایک غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی آدم علیہ السلام سے، اور اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمجھایا تھا کہ دلیل کیا ہوگی، جو میں تمہارے پاس بھیجوں گا اس کے مطابق عمل کرنا تو پھر تمہیں واپس جنت مل جائے گی۔ اللہ نے دنیا میں جب بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وحی کے ذریعے سے آتی ہے، وہ نازل ہو کے آتی ہے۔ اسی لیے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو۔ نازل کیا کی جاتی ہے؟ وحی نازل کی جاتی ہے، ہدایت نازل کی جاتی ہے، کتاب نازل کی جاتی ہے، اور یہ کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شب قدر میں نازل کیا ہے، قرآن پاک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک بھی دیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ پہلے ہمارے علماء کرام فارسی میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فارسی میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، مصطفیٰ ہرگز نہ گویت تا نہ گویت، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتہ تا نہ گفتہ جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتہ، جبرائیلش ہم نہ گفتہ تا نہ گفتہ کردگار، کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبریل آ کے انہیں نہ بتا دیں، اور جبریل اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہ بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر کے جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے۔ یہ وحی کی ایک صورت ہے،
وحی و الہام ڈائریکٹ قلب مبارک پہ بھی ہوتا ہے فرشتے کے واسطے کے بغیر، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کئی صورتیں ہیں، وحی کی کئی صورتیں ہیں. تو بہرحال یہ وحی منزل جس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں وحی متلو اور ایک کو کہتے ہیں وحی غیر متلو. ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہے، اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے صلاۃ کے اندر، اور وہ احادیث کی شکل میں ہے. یہ دلیل ہے ہمارے لیے، یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت دلیل ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی احادیث دلیل ہیں. یہ سب منزل من اللہ ہے، یہ سب وحی ہیں، یہ سب ہدا ہیں، یہ سب ہمارے لیے نجات کا سامان ہے. یہ ہمارے لیے دلیل ہیں، یہ دلیل ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی دلیل تلاش کرے اور کہے کہ خواب دلیل ہے، فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا، خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. کوئی آدمی منطق سے بولا ہے، یہ مقدمہ ثانیہ ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے، منطقیوں کی بحثیں کوئی لے کر کے آئے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. کوئی فلسفہ لے کر کے آئے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اہل یونان کا فلسفہ، اہل روم کا فلسفہ یا جوگیوں کا فلسفہ، کوئی فلسفہ ہمارے لیے دلیل نہیں. خواب ہمارے لیے دلیل نہیں، عقلی پہلوانیاں ہمارے لیے دلیل نہیں، سائنسی جو ہے تجربات ہمارے لیے دلیل نہیں. شریعت کے لیے یہ چیزیں دلیل نہیں ہیں. یہ سب شریعت کی مؤید ہو سکتی ہیں، سب شریعت کی تائید کرنے والی ہو سکتی ہیں، شریعت کی حقانیت اور سچائی کو بیان کرنے والی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں دلیل بن جائے نہیں ہو سکتا. ایک چیز شریعت میں ثابت ہے، یا کچھ لوگوں نے خواب دیکھا اور شریعت نے اس خواب کو سچا مانا، صاحب شریعت نے اس خواب کو سچا مانا، اس بنیاد پر وہ بات قبول کر لی گئی، ورنہ وہ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل وحی منزل ہے. اصل جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز، کتاب قرآن مجید اور ایک حکمہ، وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتاب و حکمت یہ دلیل ہے. اب اس میں شبہ کھڑا کرتے ہیں. شبہ کیا کھڑا کرتے ہیں؟ کہ آپ قیاس کو نہیں مانتے، آپ اجماع کو نہیں مانتے، آپ خالی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. دلائل دو نہیں ہیں، دلائل چار ہیں. اللہ کے بندو، دلائل دو ہیں. اجماع اور قیاس قرآن و سنت کے تابع ہے، اصل نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی اجماع نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت کے بغیر کوئی قیاس نہیں ہو سکتا. تو قیاس اور اجماع یہ تابع ہے، اصل نہیں ہے. تابع اور اصل کا فرق سمجھنا چاہیے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں دلیل چار ہیں، نہیں، دلیل چار نہیں ہے، دلیل دو ہیں اور دو اس کے تابع ہیں. تو اصل مصدر شریعت جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، وہ قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے صراط مستقیم سے کبھی بھٹک نہیں سکتے. یہ سیدھی راہ ہے، توحید کی راہ، اتباع کی راہ جو اللہ تک پہنچاتی ہے. اس سے اگر دائیں بائیں ہو گئے، ہٹ گئے، راستے کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم سے الگ ہو گئے، تو پھر ضمانت نہیں ہے. ضمانت صراط مستقیم پر ہے کہ رب کے پاس پہنچو گے، رب کی رضا حاصل ہوگی. ان ربی
अला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे मेरा रब है। तो अगर रब के साथ साथ चलना चाहते हो, रब तक पहुंचना चाहते हो, तो सिरात मुस्तकीम पे चलो। और सिरात मुस्तकीम पे वो हैं जो किताब व सुन्नत को मजबूती के साथ थाम के चलते हैं। को कैसे समझेंगे? जैसे आपने देखा कि हमने सहाबा की मिसालें पेश की, हमने ताबईन की मिसालें पेश की, हमने खुलफाए राशिदीन की मिसालें पेश की कि किस तरह से वो कुरान और हदीस को तलाश करते थे, कुरान और हदीस पे चलते थे। तो जो हमारे सलफ़ हैं, जो सहाबा व ताबईन हैं, जो असहाबे कुरून मुफज्जला हैं, उन्होंने जिस तरह से कुरान और हदीस को समझा और कुरान और हदीस को अगली नस्लों तक पहुँचाया, और जिस तरह से इन अहले खैर के ज़रिए होते हुए और उस ताइफ़े मंसूरा के ज़रिए होते हुए जिसकी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि वो क़यामत तक रहेंगे। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन मंसूरीन अलल हक़, एक उम्मत का गिरोह हक़ पर कायम रहेगा। अल्लाह खैर का मुआमला करे। क्यों यकबैक कनेक्शन कट गया, उसके बाद फिर अभी रिकनेक्ट हो के आया, जबकि मोडेम बगल में है और कोई ऐसी रुकावट ज़ाहिरी नहीं समझ में आ रही। बहरहाल कहना यह है कि हक़ पर कायम रहने वाली एक जमात क़यामत तक बाक़ी रहेगी और उसी जमात के साथ हमें शामिल रहना है। और ये वो लोग होंगे जो सहाबे किराम के रास्ते पर होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होंगे, जो वही की पैरवी करने वाले होंगे, जो कुरान मजीद और अहादीस नबविया के पीछे चलने वाले होंगे। यही हक़ पर हैं और इन्हीं के पास सही दलील है। और जो लोग इनको हट करके जिन्होंने अपने अपने दलाइल बना लिए हैं, वो दलाइल काबिल कबूल नहीं हैं। चुनांचे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, किताब व सुन्नत को मजबूती से थामने का बयान, उस सिलसिले में एक पूरी किताब, जैसे किताबुल ईमान, किताबुल सला, किताबुल ज़का होती है, वैसे किताब व सुन्नत को मजबूती से थामने के ताल्लुक़ से भी एक पूरी किताब दर्ज की है, जिसकी एक एक हदीस को बहुत गौर व फिक्र के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम हक़ मनहज को समझ सकें और हक़ मनहज पर चल सकें। उसमें क़ियास का भी ज़िक्र आया है और क़ियास के दलाइल भी दिए गए हैं। इसलिए अगर कोई फ़रेब देता हो कि अहलुल हदीस तो सिर्फ़ दो बातें मानते हैं, कुरान और हदीस, न वो क़ियास को मानते हैं न वो इजमा को मानते हैं, तो वो साफ फ़रेब दे रहा है। अहलुल हदीस जब कुरान और हदीस का ज़िक्र करते हैं तो इजमा और क़ियास कुरान और हदीस में शामिल है, कुरान और हदीस से बाहर नहीं है। वही क़ियास काबिल कबूल है जो कुरान और हदीस से साबित उमूर पर क़ियास किया गया हो, जिस क़ियास की शरई हैसियत दुरुस्त हो। क़ियास भी दो तरह का होता है, क़ियास सहीह और एक क़ियास फासिद। क़ियास फासिद ना हो वरना मरदूद होगा, क़ियास सही है तो कबूल होगा। और ऐसे ही इजमा का मसला है कि सिर्फ़ इजमा के दावे करने से कोई चीज़ इजमा नहीं हो जाती, बल्कि इजमा साबित होना चाहिए और उसमें इख्तिलाफ नहीं साबित होना चाहिए उस मसले में। तो बहरहाल कहना यह है कि दलील क्या है, इंशाअल्लाह इस दर्स को आगे भी इसमें मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत है। अइम्मा अरबा के ताल्लुक़ से वजाहत की ज़रूरत है। आज क्या मसला है नेट का और फेसबुक कनेक्शन का, इसलिए हम इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और एक मुरत्तब अंदाज में इंशाअल्लाह अपने मनहज को, मनहज इत्तिबा को समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाज़िरी को और
قرآن و سنت اور صحیح منہج کے سیکھنے کے شوق کو اور اس جذبے کو قبول فرمائے، اور یہ وقت ہم سب کے لیے قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے ترازو میں رکھے، میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ رکھے اور اسے قبول فرمائے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے کمنٹس کیا ہیں۔ کمنٹس میں اگر کچھ ایسی چیز ہے کہ جسے ضرورت ہے جس کمنٹ پہ گفتگو کرنے کی، ماشاء اللہ واچنگ ود یو لکھ رہے ہیں۔ جن بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا ہے صرف چند منٹ کے لیے کنیکشن ختم ہو گیا تھا، شاید نیٹ کی سپیڈ کم ہونے اس کی وجہ سے۔ تو نیٹ کی سپیڈ یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کیوں ایسا مسئلہ ہوا؟ اگر بہت آپ کے پاس واضح طور پر یہ ویڈیو صاف ستھرا پہنچ رہا ہے اگر، تو پھر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک سوال ہے، ابو زین العابدین صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں نے ایک باریک فرق بتایا ہے، لیکن میرے علم میں جو فرق بتایا گیا ہے وہ فرق نہیں ہے، بلکہ مغفرت میں بھی وہ معنی داخل ہے جو عفو میں معنی بعض لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے فرق؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عفو میں معاف ہو جائے اور نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے اور اسے چھپا دیا جائے اور کسی کو پتہ نہ چل سکے، یہ فرق بتایا ہے۔ اور مغفرت میں یہ کہ معاف ہو جائے لیکن نامہ اعمال میں باقی رہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مغفرت میں بھی چھپانے کا اور معاف ہو جانے کا معنی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سورہ فتح میں آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو وہاں یغفرہ کی بشارت آپ کو سنائی گئی ہے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، اور اس مغفرت میں اہل علم نے دونوں معنوں کو بیان کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کے بارے میں نہ وہ موجود رہے، وہ چھپا بھی دی جائے اور مٹا بھی دی جائے، کوئی کسی قسم کا الزام بھی آپ پہ، کوئی تہمت بھی آپ پہ باقی نہ رہے۔ تو جو وہ فرق بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عفو مغفرت سے اعلیٰ ہے، میرے خیال سے مغفرت اعلیٰ ہے، عفو اعلیٰ نہیں ہے۔ اسی لیے جو وہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کی اہمیت کے طور پر بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہم اغفر لی کی دعا بھی کچھ کم نہیں ہے، مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری دعا اس سے کم ہے۔ یہ الفاظ میں تفنن ہے، اور دونوں دعاؤں میں کوئی درجے کی بلندی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی کی دعا میں بھی وہ معنی موجود ہے جو بعض لوگوں نے اللہم انک عفو تحب العفو میں بیان کیا ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ آپ نے لکھا کہ آڈیو ویڈیو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرے سامنے جسے میں دیکھتا ہوں، میں جس کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوں میرے اپنے موبائل کو، تو اس میں ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ شاید آپ لوگوں کے پاس بھی ٹھیک نہ چل رہا ہو۔ بہرحال اسی طرح سے وقت بھی تیزی سے مکمل ہو گیا اور 35 منٹ ہو گئے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اتباع کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔